نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ہم چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو جہاں طالب علم بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بہتان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کیے دو بڑے بڑے کوہان والیاں اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے کہا، سب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ عز و جل کی 2 آیات خود سیکھے یا اس کی قرات کرے یا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے یہ بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے، اور اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ الحمدللہ آپ آتے ہیں، کتاب کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو بہت سی دولت سمیٹ کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ایک ایک سیکھنے پر اجر ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم پارہ نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا فرمائی۔ عیسیٰ ابن مریم کو کون سی نشانیاں عطا فرمائی تھی؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ جاندار پیدا ہو جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتے تھے، لوگوں کو ان کے کھانے، ان کے ذخیرہ کرنے کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیا وہ کھا کر آئے ہیں اور کیا وہ گھر میں ذخیرہ کر آئے ہیں۔ تو روح پاک سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، یعنی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی ایمان لایا، ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہے۔ آگے سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ تو اس آیت میں 26 صفات کا ذکر ہے، 5 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور باقی سب جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ تو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ہی انسان جو ہے علم سیکھ سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہم ایک علم کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے۔ جیسے ہم ایک جہاز ہم دیکھیں تو پاس ہوں تو کتنا بڑا لگ رہا ہوتا ہے، ہم اتنے سے جہاز کے آگے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ بلندیوں پہ جاتا ہے تو جہاز جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آسمان اور زمین پر جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ پوری آسمان اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی وہ بلندی پر محیط ہے۔ ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔
اور وہی سب پر بلند، سب پر بڑا ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو دین پر منا لیا جائے، زبردستی اس کو ٹھہرا لیا جائے، جب تک کہ اس کا اپنا دل اس کو نہ تسلیم کرے. یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہے، یعنی صاف صاف آیات ہیں، اس میں ہر چیز واضح ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی الفاظ میں ہو. چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس سے مضبوط کڑا تھام لیا. کون سا کڑا؟ دین کا کڑا. جس نے اسلام اپنا لیا وہ مضبوط کڑے کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس کو دوست رکھتا ہے؟ جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، جو کفر کی حالت سے نکل کر ایمان کی حالت کو اپناتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی جو باطل جتنے بھی معبود ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں. تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کے جو صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے واقعات شروع ہو گئے ہیں. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی نمرود کے بارے میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، لیکن نبوت کس کو دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو نمرود جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یعنی وہ جھگڑا کیا کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اب نمرود اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. اس نے کیا کیا؟ 2 آدمی بلائے، تو ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا. اس نے کہا زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں. اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا. اب ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کو بات سمجھانے کے لیے اس نے کیا مثال دی؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یا اس شخص کی ایمان ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا. اب دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ غالباً سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، یعنی وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ بستی جو تھی. اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے یا ان کو اللہ تعالیٰ کی جو بعد الموت کی جو زندگی ہے اس کو یقین نہیں رکھتے تھے. وہ یقین رکھتے تھے، لیکن ایک ان کے دل میں سوال ابھرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا، پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. یعنی موت اللہ تعالیٰ نے دن کے شروع میں دی اور جب زندہ کیا تو دن کا آخری وقت تھا. تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک زندہ رہے، 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی. یعنی کھانے پینے کی چیزیں ایسے تھی 100 سال کے بعد بھی جیسے ابھی فریش ہیں. اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں. دیکھیں کھانا پینا جو ہے وہ جلدی سڑ جاتا ہے، لیکن جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ دیر سے سڑتی ہے. لیکن اس کی گدھے کی جو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، تو ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. یعنی ان کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ کیا. پھر جب ان پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے. بعض کا لوگ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر حقیقت جو ہے واضح کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے دل میں جو بھی کوئی سوال ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دکھائے گا. تو اسی طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ حق الیقین سے عین الیقین کی طرف آنا چاہتے تھے، یعنی وہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یعنی وہ اپنے دل کو قرار لانا چاہتے تھے، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی اس کے ساتھ محبت کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی ان 4 کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، 4 کے جو ٹکڑے ہیں پہاڑوں پر رکھاؤ، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 کوشے اگاتا ہے، ہر کوشے میں 100 دانے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی صدقے کو جو ریاکاری سے پاک ہو، جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا گیا ہو، کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی وہ ایسے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے جیسے ایک دانے کے 700 دانے بن جائے. حدیث ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے خرچ کیا تو اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا حق جتلایا، یعنی احسان جتلانا، یعنی کسی کو دے کر یہ نہیں کہنا کہ دیکھا میں نے اس کی فلاں وقت مدد کی تھی اب یہ میرے سے سلام بھی نہیں کر رہا. یعنی آپ نے کس کی مدد کی ہے، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کی ہے. تو اگر وہ آپ کو نہیں بلاتا، آپ کو سلام بھی نہیں کرتا، یا آپ کی طرف دیکھتا نہیں، آپ کے گھر نہیں آتا، یا آپ کو پوچھتا نہیں، تو آپ نے وہ جو دیا ہوا ہے اس کو جتلا کر اپنا ضائع نہیں کرنا. تو وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے خرچ کیا ہے، اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں، نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کسی کو اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے. وہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی وہ کس اجر سے دیں گے، اس کو مدد کرنی ہے لیکن کس اجر کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اگر ایسا صدقہ دیا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، اس کی ساری پریشانیاں دور، اس کے سارے غم دور. اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا. یعنی ہم کسی کی مالی امداد کرتے ہیں، اب بعد میں اس کو اذیت دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی ویسے دلجوئی کر دیں، اس کے لیے اچھی بات کہہ دیں، اس کا دل خوش کر دیں، یہ بھی آپ کا صدقہ کہلائے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، بے حد بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ دے. یعنی منافق اور ریاکار بندے کی مثال دی گئی ہے کہ وہ کیسے صدقہ کرتا ہے، ایسے صدقہ کرتا ہے ریاکاری والا، دکھاوے کا. جیسے آج کل میڈیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تصاویر بناتے ہیں کسی کے صدقہ دیتے ہوئے، یعنی یہ ریاکاری والا صدقہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک پتھریلی چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، لیکن وہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ ساری مٹی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر فرض کریں نرم زمین پر بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے پھل پودے اگاتے ہیں، یعنی وہ نرم زمین ہے. اسے یہ ریاکار کی جو ہے یہ مثال چٹان کے ساتھ دی گئی ہے. جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو انفاق سبیل اللہ کرنے والا ہے، جو چیریٹی کرنے والا ہے، یہ چیریٹی کے کام کرنے والا ہے، ایسا انسان جو ہے زیادہ خوش ہوتا ہے دوسرے انسانوں کی نسبت. جو انسان اپنی نسبت دوسروں کو زیادہ خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو کم ترجیح دیتا ہے، دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ دیتے ہیں تو دے کر خوشی ہوتی ہے، جب آپ کو لینے والے کو بھی، اور وہ پھر آپ پر واپس جو ہے اس کو
ریفلیکٹ کرتی ہے. یعنی جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو وہ خوشی جو کسی دوسرے کو ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کو بھی اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا جب کسی کی مدد کریں تو ایسے دل ایک مطمئن ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے. تو وہ خوشی جو ہے آپ کو ریفلیکٹ ہو کر ملتی ہے. پھر اس کے اثرات جسم کے روئے روئے پھر جا بیٹھتے ہیں. اسی طرح یہاں فرمایا کہ جو لوگ مال اپنے دلوں کے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے اور باغ کا تصور آتے ہی انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. جیسے تیز بارش جس پر پہنچتی ہے اور پھل اس کا دگنا ہوتا ہے, یا تیز بارش نہ بھی پہنچے تو ہلکی سی فوار ہی اس پر کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ میں کوئی بیمار, کمزور اور گھٹیا جانور نہیں دیا اور معتدل چیز دی ہے, مال میں سے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہت اعلیٰ چیز کا مطالبہ کیا نہ ہی گھٹیا چیز کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, صرف زکوٰۃ ادا کرو. تو تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم نہیں دیا. تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پا لے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے, خواہ وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ دے رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو. دل کی خوشی سے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے گا. تو ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایک باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو. اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے گا. پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو شبنم کے کچھ قطرے ہی اس کو کافی ہوں گے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی نیکی کے جذبے کی شدت جو ہے اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں, اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں, پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے. یعنی یہ بگولا کس سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی ایک انسان ہے پوری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کر رہا ہے, لیکن آخری وقت میں کیا کرتا ہے, شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے اس کے راستے سے. تو کیا ہوتا ہے, اب اس کی زندگی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ نیکیاں دوبارہ لا سکے, لیکن چونکہ شیطان نے اس کو بھٹکا دیا اس کے راستے سے تو اس کی ساری نیکیاں پچھلی بھی تباہ ہو گئی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اے لوگوں جو ایمان رہے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے, اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں, اور اس میں جو تم خرچ کرو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں, اور اس میں سے بھی جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو. یعنی جو خراب شدہ چیز ہے وہ ریاکاری کے ساتھ نہ دو کسی کو بھی, حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو. یعنی اگر کوئی آپ کو دے تو آپ بھی اس کو نہ لو گے, مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو, جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے. یعنی ایک انسان کے پاس دولت ہے, ہر چیز ہے, تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں خرچ کروں گا تو یہ کہیں کم نہ ہو جائے. یعنی یہ کہاں سے یہ بات آتی ہے, یہ شیطان ڈالتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گی, اللہ کی راہ میں نہ دو, یہ اپنے لیے حفاظت سے رکھ لو. تو اس شیطان جو ہے تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم بھی دیتا ہے کہ تم اپنے پاس یہ جمع کر لو, کسی کو نہ دو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم میری راہ میں جتنا خرچ کرو گے ایک تو اس کی وجہ سے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور اللہ کا فضل بھی تم پر بہت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یعنی حکمت سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین کا علم ہے, حکمت سے مراد نبوت,
خشیت الہی بھی ہے، درست بات تک پہنچنا بھی ہے، عقل و فہم بھی ہے، دین و دنیا کی اصلاح، یہ تمام حکمت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حکمت اور فضل بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی ہے۔ تو عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اس کو کس کے لیے ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اگر تم اسے چھپاؤ تو انہیں ضرورت مندوں کو دو۔ یعنی اگر صدقات آپ ظاہر کر کے بھی دو تو وہ بھی برے نہیں ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی ہمیں دے کر یہ صدقہ دے دے اس کو۔ تو وہ جو صدقہ ہے اس میں آپ کی اخلاص شامل ہے نا، اس میں ریاکاری نہیں آ رہی۔ تو ظاہر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر تم چھپاؤ یعنی کسی کو ظاہر کر کے نہ دو تو انہیں ضرورت مندوں کو دو، تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی وہ صدقات کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر آنے والی برائیاں جو ہے، تم پر آنے والی مصیبتیں وہ ٹال دے گا۔ ان کو ہدایت دینا ان کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرو۔ کیوں خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے انسانوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور خیر میں سے جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے اور وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ نا واقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ ایسے آتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور صحابہ صفا کا جو چبوترا ہے وہاں پر وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور بعض کا جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں بھی شامل ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھی دین کے لیے، تو ان کو یہ بھی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کچھ اپنے لیے کما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ناواقف آدمی ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں چونکہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ خوشحال ہے، تو جو ہمارے جیسا عام آدمی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کچھ کرتے نہیں ہوں گے۔ تو وہ ناواقف آدمی جو ہے وہ سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ ہمارے تو یہاں یہ ہے نا، کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چمٹ ہی جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین بھی رکھتے ہیں دنیا بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری دین کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے، وہ کمائی کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں ان کے چہرے سے پہچانو گے نہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر بھی نہیں مانگیں گے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال رات کو دن کو چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے، اب رات کو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دن میں بھی خرچ کرو، یہ آپ کے لیے ایک صدقہ دینے کا بہت اچھا وقت ہے کہ جس میں ویسے بھی ہر نیکی جو ہے 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو جب راتوں میں ہم جاگنے کی راتیں ہوں گی اس میں آپ رات کو صدقہ کریں، دن کے وقت بھی صدقہ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ اپنے مال کو رات کو دن کو چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپ کر بھی خرچ کرو، سب کو دکھا کر بھی خرچ کرو، شاید آپ کی طرف دیکھ کر کوئی اور بھی خرچ کرے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب یہ نفاق کے بارے میں ختم ہو گیا، اب آگے سود کا ذکر آنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو
حلال کیا ہے اور سود کو کیا کیا ہے حرام. چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے تو وہ باز آ جائے. تو جو پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. یعنی جب تک نہیں بات کا پتہ تھا جو کر چکے وہ گزر چکا, اور جو دوبارہ سود کھائے تو وہی لوگ آگ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود کا حساب کتاب کرنے والا, سود کے معاملات میں جو بھی پڑا ہوا ہے وہ سب اس میں برابر کے شریک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. یعنی سود کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے ان کا اجر ہے. ان کے رب کے پاس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ہم نے پہلے بارے میں بھی نماز کے بارے میں پڑھا, زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا, کل دوسرے بارے میں بھی ایسے ہی پڑھا, نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تھا, اور آج یہ تیسرا پڑھا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. یعنی یہ احکامات آنے کے بعد اگر سود کسی پر رہتا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دو, اگر تم ایمان والے ہو, یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو تو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے. یعنی اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو وہ تنگ دست ہے, اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس وقت وہ قرضہ نہیں دے پاتا, تو اگر تم مہلت دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹایا جائے گا. پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا, اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے کیا کرو, لکھ لو. یعنی لین دین کا جو معاملہ ہے وہ لکھ کر ہونا چاہیے. اس میں زبانی کلامی انسان کو بھول بھی سکتا ہے, تو لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. یعنی وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے, اس میں کسی کا زیادہ یا کم لکھ دے, یا مدت کم یا زیادہ لکھ دے اور بتائے کچھ اور. وہ انصاف کے ساتھ لکھے, اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر جس کو خطابت آتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو لکھنا چاہیے. اب وہ انکار نہ کرے, وہ کہ نہیں میں نہیں لکھوں گا, یعنی اس کو اس میں جو ہے حصہ لینا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا, بس لازم ہے کہ وہ لکھے, اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق قرض ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے, اور اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے. پھر جس شخص کے ذمہ حق قرض ہوا اگر نہ سمجھ یا کمزور یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے. یعنی اس میں ناانصافی کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. یعنی اپنے مردوں میں سے, یعنی مسلمانوں میں سے, یعنی وہ اس میں کافر گواہ نہیں ہوگا, مسلمان ہی گواہ ہوگا. اور پھر اگر 2 مرد نہ ہو, اور ایک مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو, تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے. 2 عورتوں کی گواہی کیوں ہے کہ عورت بھولنے کی طاقت رکھتی ہے, اس میں یہ جو ہے صفت پائی جاتی ہے. تو ایک جب بھولے گی تو دوسری کو وہ یاد کروا دے گی. تو گواہ انکار نہ کرے جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے, اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مقررہ مدت تک. یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے, اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے, اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو, مگر یہ کہ تجارت نقد ہو. یعنی اگر نقد لین دینا ہے, جیسے ہم سودا لینے جاتے ہیں کوئی, تو نقد ہی اس کو دے کر اور اپنا سامان لے کر آ جاتے ہیں. یہ نقد لین دین ہے, اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے. جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو, اور جب تم آپس میں سودا کرو
تو گواہ بنا لو. لیکن اگر آپ کا معاملہ کافی دور تک کا ہے، یعنی مہینہ 2 مہینے یا ہفتے کا ہے، تو اس کو لکھ لو اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی تقویٰ سے انسان کو فرقان ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھا دیتے ہیں. اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے. پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے، یعنی اگر سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ کوئی چیز گروی رکھوا دو گے. تو اگر اس کو آپ پر اعتبار ہے تو کیا ہوگا کہ وہ رہن نہ بھی رکھوائے تو کوئی بات نہیں. یعنی کوئی کسی پہ اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے. یعنی اس نے اعتبار کیا، اس کی رہن چیز نہیں کوئی رکھی، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کی امانت جو ہے اس کو لوٹا دے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی ظاہری باطنی اقوال اور افعال، دل کے گناہ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اس آیت پر پریشان ہو گئے کہ ہمارے دلوں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، کوئی بھی دل میں بات آ سکتی ہے. اگر ہم اپنے بھی دل سے پوچھیں تو ہم بھی کئی غلط باتیں سوچ لیتے ہیں. تو صحابہ کرام جو تھے اس بات میں بہت پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے کہو یہ آیت پڑھ کر سمیعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ دل میں آنے والی بات پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. آگے سورہ بقرہ کی آخری آیات آ رہی ہیں جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن جہنی سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، خاص خزانے سے. خاص خزانے سے، جس میں سورہ بقرہ ہر رات پڑھی جائے تو وہ اسے کافی ہو جائیں گی. یعنی ہر شر سے باز نے اس کا معنی یہ کیا کہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. شیطان اور جادو کے شر سے بھی وہ بچ جائے گا انسان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے 2000 سال پہلے ہی ایک کتاب لکھ دی گئی تھی، اور 2 آیات لکھ کر اسے سورہ بقرہ کے اختتام میں رکھ دیا گیا تھا. جس گھر میں 3 راتیں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں گی تو وہاں پر شیطان جو ہے نہیں آ سکتا. سورہ بقرہ کی آخری آیات کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یعنی رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا. اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یعنی یہ ایمان کی بنیاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانا. اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے سب کا انکار ہے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. یعنی کسی کو اچھا درجہ، کسی کو کمتر درجہ، کسی میں فرق نہیں ہے. ہمارے لیے سب رسول برابر ہیں. انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا. یہ اسی آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کسی بھی جان کو اس کی وسعت کے مطابق کی تکلیف ملتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ملتی. جتنی اس میں برداشت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی برداشت کا پتہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی. یعنی وہ جو دنیا میں کمائے گا اس کے اپنے لیے ہی بھاری ہے. وہ کسی پر کوئی
اس کو مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا مواخذہ میرے سے لیا جائے گا یا میرا مواخذہ آپ سے لیا جائے گا. جو اس نے برائی کمائی اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں, یعنی بھول کر جو غلطی کی ہے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا, یعنی ہم سے اس کے بارے میں نہ پوچھنا جو ہم غلطی کر بیٹھے اے ہمارے رب, اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. یعنی پہلے کون لوگ تھے؟ پہلی امتیں جو تھیں, امتوں پر جو بوجھ ڈالے گئے تھے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا اے ہمارے رب, اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, تو ہی ہمارا مولا ہے, چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی سورہ بقرہ میں اس کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ میں ایمان کے تمام تقاضے موجود ہیں. اس میں ہر طرح کی جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک لاہ عمل جو ہے پورا ایک دے دیا ہوا ہے. سورہ ال عمران کا آغاز کرتے ہیں. سورہ ال عمران مدنی ہے, اس میں 200 آیات 20 رکوع ہیں. سورہ ال عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے, یعنی عمران جو نام ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. مریم علیہ السلام کے والدین چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹا ہو تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں. ان کے یہاں بیٹی ہوئی یعنی مریم کی پیدائش ہوگی, تو اگر اس کو فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا, اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو, سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران, کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں, اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے وہ جھگڑا کریں گی. کیا جھگڑا کریں گی؟ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے, اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی وہ جب تک جنت میں انسان ہی جائے گا تب تک وہ جھگڑا کرتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے, الف لام میم, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہمیشہ زندہ ہے, ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے, یعنی وہ خود بھی قائم ہے ہمیشہ سے, اور اسی کی وجہ سے تمام زمین و آسمان اور تمام مخلوقات قائم ہیں. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی, اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا یعنی قرآن اتارا. یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا, اور نہ ہی زمین میں نہ آسمان میں, وہی ہے جو رحموں میں جسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یعنی ماں کی رحموں میں جیسی اللہ تعالیٰ صورت بناتا ہے ہم ویسے ہی بناتے ہیں نا, ہم اپنے سے کوئی نہیں بنا سکتے, یعنی اپنی صورت کو ہم بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے. جیسی اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی ہے ویسی ہی بنی رہتی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہے. محکم آیات ایسی آیات جن کی تفسیر ہمیں پتہ ہے, جس کا ہم واضح فرق پتہ چل رہا ہے کہ کیا احکامات ہے, جیسے نماز کے احکامات, زکوٰۃ کے احکامات, یہ سود کے ہم نے احکامات پڑھے ہیں, یہ ہم پر واضح ہو رہے ہیں نا یہ سارے احکامات. وہی کتاب کی اصل ہے اور کچھ دوسرے معنوں میں ملتی جلتی ہیں, یعنی متشابہات بھی ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو شبہ والی آیات ہیں جو ہم پر واضح نہیں ہیں, جیسے جنت کا ذکر, دوزخ کا ذکر, قیامت کیسے آئے گی, فرشتے کس طرح کے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ متشابہات میں سے ہیں. اور پھر جن کے دلوں میں کجی ہوگی, یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, وہ اس میں ان آیات کے پیچھے لگ جائیں گے. کن آیات کے پیچھے لگیں گے؟ جو متشابہات ہے. جو محکم آیت ہے ان کے پیچھے نہیں لگیں گے, جو ہم پر واضح ہیں کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے, کیسے اس پر زندگی کو گزارنا ہے. وہ جو شک والی آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, وہ ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے.
جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے نہیں. یعنی وہ فتنہ تلاش کریں گے نا اس میں کہ ہمیں کسی طرح سے اس میں سے کوئی فتنہ مل جائے تاکہ ہم لوگوں کے ذہن بدل سکیں. حالانکہ اس کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی متشابہات کی بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر کون؟ جو عقل والے ہیں. ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. یعنی آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے تو دلوں کی کجی جو ہے وہ دل سے ہی ہر برائی شروع ہوتی ہے نا. دل سے ہی ہر اچھائی شروع ہوتی ہے دل سے ہی ایک برائی شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا آگے سکھا رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہمارے پاس سے رحمت عطا فرمانا اور بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں. اس کو اپنے جو ہے دعاؤں میں شامل رکھیں. اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی. اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے جیسے فرعون کی قوم کا ان کے پہلوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی ہے. یعنی دو گروہوں میں کون سے دو گروہ تھے؟ ایک کافر کا اور ایک مسلمانوں کا. یہ کون سی واقعہ شروع ہو رہا ہے؟ ادھر سے جنگ بدر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی ہے تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. ایک گروہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی کون دگنا دیکھ رہا تھا؟ مسلمان جو تھے کافروں کی فوج کو دگنا دیکھ رہے تھے. اور مسلمانوں کی فوج تھوڑی تھی لیکن کافر اپنے سے ان کو مسلمان جو تھے وہ کم دیکھ رہے تھے اور کافر جو تھے مسلمانوں کو زیادہ دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ان کی فوج کو زیادہ دکھا کر. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے مدد سے قوت پہنچاتا ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے. جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں. یعنی یہ دنیا کی ساری جو ہے خوبصورتیاں. کیا کیا خوبصورتیاں دنیا کی؟ عورتیں، خوبصورت عورتیں، بیٹے، یہ بھی دنیا کی خوبصورتی ہے نا. سونا چاندی، خزانے اور یہ جو نشان زدہ گھوڑے کون سے ہوتے ہیں جو آج کل ہم اپنی نمبر پلیٹیں جو ہیں لگاتے ہیں وہ والی. اور مویشی جو اس وقت تو مویشی تھے اور آج کل جو گاڑیاں کوٹھیاں یہ جو اس طرح کی جو اچھی جگہ وغیرہ یہ سب ہے. یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ سب دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورتی پڑی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی جتنی بھی ہمیں دنیا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں. اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہایت پاک صاف ہوں گے. ان کی بیویاں پاک صاف ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ایک اور دعا آ گئی ہے کہ اے اللہ اے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے گناہ بخش دے اور ہمیں
آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے، یعنی یہ ان کی خصوصیات ہے۔ کن کی خصوصیات ہے یہ؟ ایمان والوں کی خصوصیات ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات دی ہیں، ہر طرح کی مشکل میں وہ صبر کرتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ مشکل ہمیں آئی ہے تو کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ بھی سچ بولنے والے، جتنی مرضی اس پر مصیبت کیوں نہ آ جائے، سچ بولنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ فرما برداری کرنے والے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ خرچ کرنے والے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے، اس سے کیا مراد ہے؟ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے تو جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کہ کیا تم تابع ہوگے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ کے ذمہ سے پیغام پہنچا دینا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اسے پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور یقیناً پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مال دنیا اور آخرت میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کنہوں نے کہا تھا؟ یہودوں اور نصارہ نے کہا تھا۔ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمیں چند دن کے علاوہ دوزخ کی آگ میں نہیں رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جیسے ہم لوگ بھی دھوکے میں ہی ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے سوا اور کوئی نہیں جنت میں جائے گا۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے تاکہ ہم دنیا میں نیک عملی نہ کر سکیں۔ یہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ رات کو دن میں کیسے داخل کیا جاتا ہے؟ کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح زندہ کو مردہ سے کیسے نکالتا ہے؟ جیسے بیج ہم مردہ زمین میں بوتے ہیں، مردہ بیج ہوتا ہے نا، بے جان بیج ہوتا ہے، اسے جاندار پھل اور درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔
جس دن ہر نفس کو اس کا وجود پائے گا، یعنی جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کیا کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. کیسی نرمی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی آگاہ کرتی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ اور اپنے لیے سامان تیار کر لو. آپ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی. یعنی یہ کسی بھی چیز کی عبادت کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ وہ عبادت کہلائے گا؟ نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہیں لیکن نبی کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں تو کیا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا. وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما دیا. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا. عمران کی بیوی کون تھی؟ مریم کی ماں. مریم کی ماں نے کیا نظر مانی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری راہ میں دے دوں گی. یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے ہمارے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے، دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو سوچا تھا لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو تیری راہ میں دے دوں گی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا. اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا. جیسے لڑکا جو ہے جیسے کام سر انجام دے سکتا ہے، لڑکی ویسے کام انجام نہیں دے سکتی. تو بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لینا. سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام اس کے سرپرست بن گئے. زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے. یعنی کوئی آنے جانے والا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی جب بھی وہ ان کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق کو پایا ہوا پاتے. وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. یعنی بالکل سمپل آنسر. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، یا انہوں نے مجھے یہ پھل دیے ہیں. کوئی دلیل نہیں دی، سمپل جواب دیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور زکریا علیہ السلام نے بھی ان سے جواب نہیں طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے دے سکتا ہے. وہ بھی نبی تھے، ان کو بھی اس بات کا شعور تھا. وہی انہوں نے نہ تو اسے حسد بھی نہیں کی مریم علیہ السلام سے کہ میں نبی ہوں مجھے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل دیا، اس کو دے دیا. انہوں نے حسد بھی نہیں کی. وہیں پہ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا. وہی زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. یعنی انہوں نے یہ اولاد کی اس وقت کیوں دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ جب بے موسمی پھل حضرت مریم علیہ السلام کو تو دے سکتا ہے تو میرے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے اولاد ہونے کے، لیکن تو چاہے تو مجھے اولاد بھی مل سکتی ہے. حالانکہ زکریا علیہ السلام ان کی بیوی دونوں ہی بوڑھے تھے.
چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن خوشخبری بھی کب ملی؟ نماز کے دوران. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہونے تھے؟ حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہونے تھے. زکریا علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط کرنے والے ہوں گے. یعنی وہ عورتوں کی طرف رغبت کرنے والے نہیں ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا. زکریا نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اب وہ دعا قبول ہو گئی. اب وہ ساتھ ہی وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ یعنی وہ ایک دل سے خوشی ہوتی ہے نا، ایک خوشخبری ملے انسان کو اندر سے وہ ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے خوشی، اور اس کے بارے میں وہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا. ان کو یقین تھا کہ مجھ پر تو بڑھاپا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں. یعنی آپ مجھے نشانی بتا دیں کہ کب ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں میں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میری تسبیح بیان کرو، صبح شام کثرت سے میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو پاک کیا، سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب بھی کر لیا. اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کریں. کس کی طرف وحی کی ہوئی؟ وحی کس کی طرف ہوئی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں بتائی جا رہی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. کون سے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا؟ نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. جب وہ جھگڑ رہے تھے، کیا جھگڑ رہے تھے؟ کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ میرے ذمہ ہے. لیکن کس کے حصے میں آیا؟ زکریا علیہ السلام کے پاس. تو جب فرشتوں نے کہا ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا، مقرب بندوں میں سے ہوگا. یہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو آگے خوشخبری دی اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا. یعنی وہ پنگوڑے میں ہی باتیں کرنا شروع کر دے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. مریم نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. کتاب و حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کتاب کا علم اور حکمت کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت اور کتاب کا علم عطا فرما دے. اور بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو اور تصدیق کرنے والے ہو اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا ہی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کیا کہا؟
کون اللہ تعالیٰ کی طرح میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ پر گواہ ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی ایک انسانوں کی تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف تدبیر اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کے مارنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت بری آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی ماں موجود تھی ان کا باپ نہیں تھا۔ تو جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی آقا ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گر گرا کر دعا کریں۔ یہ مباہلہ جس کو بولا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ ہونا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی مڑ گئے تھے۔ ان کے علماء نے کہا تھا کہ اگر مباہلہ کر لیا تو ہماری سات پشتیں بھی جو ہے اس کے جو عذاب سے بچ نہیں سکیں گی، تو ہم پھر کیا ہوگا کہ گر گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں، یعنی کسی نبی، ولی، کسی بدھ، کسی حیوان، کسی جمادات کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ بلا شبہ ہم تو فرما بردار ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کتاب یعنی اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم وہ لوگ ہو تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم نہ تھا، جس کا تمہیں علم تھا۔ کس بات کا ان کو علم تھا؟ کہ آخری نبی آئے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ عیسائی اور یہودی مشرک ہے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔
اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی اس کی سچائی کی گواہی۔ اہل کتاب تم حق و باطل سے گڑ گڑ نہ کیوں کرتے ہو، یعنی اس کو ملاتے کیوں، حق اور باطل آپس میں ملا دیتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے۔ کون سا حق وہ چھپا رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں چھپا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں پورا اس کی صفات بتائی گئی تھی وہ سب انہوں نے چھپائی تھی۔ اور اہل کتاب میں سے گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، یعنی کن پر نازل کیا گیا؟ صحابہ کرام پر جو نازل کیا گیا تھا، یعنی قرآن۔ تو انہوں نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم ایمان لے آؤ، کیوں ایمان لے کے آؤ؟ تاکہ اور تم شام کو اس کا کفر کر دو، یعنی پوری جتنے بھی وہ اہل مکہ تھے وہ یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو آخری نبی کے آنے کی نشانیوں کا پتہ ہے۔ تو چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری بات زیادہ مانی جاتی ہے تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ دن کے آغاز میں ہم مسلمان ہوتے ہیں تو دن کے آخر میں کیا کرتے ہیں، ہم کفر کر دیں گے، ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی جو مسلمان ہوئے ان کو شک ہو جائے کہ یہ اصل نبی نہیں ہے۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے، آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے بارے میں تمہارے پاس جھگڑا کریں، آپ کہہ دو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فضل عنایت فرمائے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر ان کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار کی امانت دیں تو وہ آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی 2 طرح کے گروہ تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں کہ ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کیوں نہیں جو بھی ہمارا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلا شبہ ان میں سے یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ کیوں مروڑتے ہیں؟ تاکہ اس کا جو معنی ہے وہ غلط ہو جائے، تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت و نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، تمام نبیوں سے کیا پختہ عہد لیا گیا تھا؟ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر ان کے دور میں آخری نبی آ جائے تو وہ اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے۔ تو یقیناً جو میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کی طرف لوٹائے جانے والی ہے۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا۔
اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔